بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارا یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ آپ سب کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں باقی دوستوں کو بھی جوڑیے تاکہ ان کی روحوں کی تعلیم کا سلسلہ، ان کی روح کی غذا کا سلسلہ بھی ممکن ہو سکے۔ کیا معلوم کب اور کس لمحے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے اور ہماری شاید کوئی ایک بات ان کے دل کو لگے اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑے انعام کی بات ہوگی، بہت بڑا انعام رہے گا۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہمارے معاشرے کا بڑا ہی عام سا موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ شادی کرنا کیسا ہے۔ ہمارے ہاں ہر فرد شادی کا شوق رکھتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ شادی کی ہر ایک ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، ہر ایک شادی کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے۔ اور مردوں میں تو ایسا ہے کہ ایک کر لیتے ہیں تو پھر دوسری، دو کر لیتے ہیں تو پھر تیسری، تین کر لیتے ہیں تو پھر چوتھی، اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اور شریعت نے ہمارے لیے یہ راستہ رکھا ہے، یہ آسانی رکھی ہے، تو لہٰذا ہم شریعت کے مطابق 4 نکاح کریں گے۔ لیکن ان 4 نکاحوں کے لیے جو شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان شرائط سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پہلی شادی کے لیے بھی لازم ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور ہمیں نارملی شریعت سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی اچھا لگے لیکن وہ اگر مومن نہیں ہے تو بہتر ہے کہ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اور وہ مومن ہے تو ہمیں اس سے اپنا رشتہ ازدواج بنانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے شریعت کا۔ اب جو مومن کی بات ہے وہ تو مسلم سے بھی آگے کی کہانی ہے، جبکہ قرآن پاک نے اجازت فرمائی ہے کہ والمسلمون والمسلمات، کہ مسلمانوں کے لیے مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتیں ہیں، والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں، والقانتین والقانتات، اور سگھڑ مردوں کے لیے سگھڑ عورتیں ہیں، کنات شعر مردوں کے لیے کنات شعر عورتیں ہیں، والصادقین والصادقات، اور آگے کی اگر منزل وہ صادق بن جاتا ہے اور مرد صادق ہے تو اس کے لیے صادق عورت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام رکھا ہے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ کوئی صادق عورت ڈھونڈ کے اس سے شادی کرے۔ یہ لازمی اس لیے ہے کہ اگر بظاہر کلمہ گو کوئی مل جائے تو اس کا مومن ہونا یا مسلمان ہونا یا قانت ہونا یا اس کے لیے یعنی صادق ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ کلمہ گو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، اور ان کے لیے باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ حضور پاک آپ بتا دیں کہ جو لوگ نفاق رکھتے ہیں تاکہ ان کو الگ کر دیا جائے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، وہ سب پہ پردہ رکھنے والے تھے، انہوں نے پردہ رکھا، اور اس کی وجہ سے آج تک ہم بہت سارے لوگ اس پردے میں رہتے ہیں۔ لہذا یہ پردے میں رکھنا حضور پاک کے انعام کی وجہ سے ہے کہ آج تک اللہ نے بھی ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن شادی کے لیے
ہمارے وہ مصنف ہیں کشف المحجوب کے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کامل شریعت بھی تھے، کامل طریقت بھی تھے. انہوں نے علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، اللہ سے محبت اور عشق کے ذریعے، اللہ کے ذکر اور نور سمیٹنے کے ذریعے اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مجرد رہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ من جرد فقد فاز، جو مجرد رہا، جو اکیلا رہا، جو تنہا رہا، وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ شادی کے بعد بہت سے مسائل اور بہت سی بلائیں ہمارے اوپر آتی ہیں. ہمیں گھر کے نان نفقے کا معاملہ ہمارے سر پہ آتا ہے، پھر بیوی کے معاملات بھی ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، پھر اولاد کے معاملات بھی آتے ہیں، ان کی پرورش کا معاملہ ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہے، ان کو جوان کرنے کا معاملہ ہے، پھر جوان ہو جانے کے بعد پھر ان کے آگے شادیاں کرنے کا معاملہ ہے، پھر ان کی آگے نسل اور اولاد جو آتی ہے ان کے معاملات بھی ہم سے جڑتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بوجھ ہمارے سر پہ آتا ہے. تو اتنے سارے بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے اگر کوئی اپنے نفس پہ قابو رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مجرد رہے. لیکن اگر وہ مجرد نہیں بن سکتا تو لازم یہ ہے کہ پہلے بندہ رب کو پالے، پہلے بندہ رب کو پالے، اپنے اندر نور اتار لے، اپنے اندر انوار اور تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی محفلیں جمانا شروع کر دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی محفلیں جمانا شروع کر دے، اپنے سینے کو روشن کر لے، اپنے لطائف کو روشن کر لے. اب جب وہ شادی کرے گا تو اس کی شادی میں فرائض نبوی آئیں گے، سنت کے فرائض شامل ہو جائیں گے، وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی جو کہ ثواب میں اور فرض میں اور سنت میں شامل ہے، اس کا پھر ہر پل ہر لمحہ جو ہے وہ بندگی اور عبادت میں گزرے گا. اس میں نفس کی کوئی کشش نہیں ہوگی، اس میں کسی طرح سے بھی نفس کا معاملہ شامل نہیں ہوگا. بس ایک اللہ تعالیٰ نے جو ازدواجی معاملات رکھے ہیں ان معاملات کو باشرہ ہونے کے بعد باشرہ انداز سے ادا کرنے کا جو فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنا ہے. پھر اللہ کے عشق میں اور اس کے دیدار میں اور اس کے انوار میں تحلیل رہنا ہے. وہاں سے اللہ کے انوار سے، اللہ کے دیدار سے، اللہ کے اکرام سے، اللہ کے انعام سے جو عطا ہوگا وہ ہمارے لیے اور ہمارے گھر کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے کہ بیوی بھی ویسی تلاش کی جائے جو انوار اور تجلیات میں رہتی ہو. اب جو انوار اور تجلیات میں خاتون رہتی ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کے دیدار اور اس کے محفلوں میں مست رہتی ہوگی، وہ اپنے شوہر سے جب بھی ان کا ازدواجی معاملہ ہوگا تو وہ صرف ایک سنت نبوی ادا ہو رہی ہوگی، اس میں نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جب سنت دونوں طرف سے ادا ہوگی تو وہاں سے جو اولاد آئے گی وہ سنت نبوی کے عمل سے جو اولاد آئی ہے اس اولاد میں بھی نبی کی سنت اور اللہ کا عشق آئے گا. پھر یہ معاشرے میں امن اور آتشی اور ایمان اور تقوی اور اللہ والوں کا ایک معاملہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا. جبکہ ہم صرف شادی کا شوق رکھتے ہیں، صرف شادیاں کرنا جانتے ہیں اور پھر حجتیں پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ شریعت نے اجازت دی ہے، فلاں جی مجبور ہے، فلاں جی بیوہ ہے، فلاں جی غریب ہے، اس کو بھی سہارا دے دیا، اس کو بھی سہارا دے دیا. سہارے کے نام پہ اپنی شہوت کا اہتمام کرنا یہ شادی کرنا نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. لہذا اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا، اللہ کے انوار میں گم رہنا،
اور حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کی سنت، شریعت اور طریقت میں گم رہنا، یہی حقیقت میں ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ جب تک ہم مومن نہیں ہوتے، ہمارا یہ ملاپ بھی پھر ایمان بھرا نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارے لیے پھر معاملات پیش آتے ہیں۔ آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے؟ آج ہماری بیویاں گھروں کو بساتی کیوں نہیں ہیں؟ آج روز بروز یہ طلاقوں کے معاملے کیوں آتے ہیں؟ آج روز بروز شادی شدہ مرد کسی اور عورت کی طرف کیوں پلٹتا ہے؟ آج شادی شدہ عورتیں کسی اور مرد کی طرف کیوں پلٹتی ہیں؟ آج ہماری اولاد اپنے ماں باپ کی باغی کیوں بنتی ہے؟ آج ہماری اولاد معاشرے کی باغی کیوں بنتی ہے؟ آج ہماری اولاد وہ تمام کام کرنے کے لیے آگے آگے بڑھتی ہے جس سے ہماری خاندانی اور گھریلو زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ لیکن بچے کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ وہ اصل میں نفس کی آزادی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو نفس کی خواہش کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو وہ پیدا ہونے کے بعد نفس کی اولاد رہا، تو جو نفس کی اولاد رہا وہ نفس کی پیروی میں رہے گا۔ وہ نفس کی پیروی میں رہنے والا آگے جب شادی کرے گا پھر اور نفس کی پیروی کرنے والی نسلیں پیدا ہوں گی۔ یوں نفسا نفسی کا عالم ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے، اور یہ معاشرہ جو نفسا نفسی کا عالم بن چکا ہے، یہ معاشرہ جو خود غرضی کا عالم بن چکا ہے، یہ معاشرہ جو اپنی انانیت کا عالم بن چکا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لیتے نہیں ہیں۔ ہم ایمان کی حدوں میں اپنے رب تک اپروچ نہیں پاتے۔ ہم ایمان کے معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی اپروچ نہیں پاتے۔ ہم اپنے تزکیہ نفس سے نہیں گزرتے، ہم اپنے تزکیہ قلب سے نہیں گزرتے، ہم اپنے تزکیہ زبان سے نہیں گزرتے، ہم اپنے تزکیہ اذہان سے نہیں گزرتے۔ ان تمام چیزوں سے پاکیزہ ہو کے جب ہم کسی پاکیزہ رشتے میں جاتے ہیں تو اولادیں بھی پاکیزہ آتی ہیں، معاشرے بھی پاکیزہ بنتے ہیں۔ لہذا ہماری شادیوں کے معاملے میں جو ہماری سوچ ہے یا جو ہمارا رواج ہے یا جس طرح سے ہماری تعلیم ہو رہی ہے یا جس طرح کی ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں نفس کی پیروی